لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے لائکی علی نے جملہ کہا تھا، میرے اللہ میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو لائق ہی عبادت۔ لائکی رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی صفات اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات ببرکات پہ جو کلام مجید فرقان حمید نازل فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام پر کوئی کتابیں اور صحیفے نازل فرمایا، ان کا ذکر رب تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، والذین یؤمنون، اور صاحب ایمان وہ لوگ ہیں، ایمان والے لوگ وہ لوگ ہیں، بما انزل الیک، کہ وہ یقین رکھتے ہیں اس چیز پر جو نازل ہوا اے حبیب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا آپ سے پہلے کم و بیش 1,26,000 پیغمبر اور رسول پہ، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یوم آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں بما انزل الیک، بما انزل الیک سے مراد کلام مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی وہ ذیشان کتاب لا ریب کتاب ہے، جس کے بارے میں علماء اکرام و مفسرین اکرام اور اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے کہ جس کو بندہ اس کو جتنا بھی پڑھتا رہے وہ اکتاتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، اور یہ وہ ذیشان کتاب ہے لا ریب ہے، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور کلام مجید وہ ذیشان کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کو چھونا بھی ثواب، جس کا پڑھنا بھی ثواب۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابہ اکرام آئے اور انہوں نے اپنے تکالیف پیش کی، کچھ بیماریوں کے بارے میں بتایا، تو آمینہ کے لال نے فرمایا، مدنی منٹھا نبی نے فرمایا، ہمارے اور تمہارے نبی نے فرمایا، امت کے غمخوار نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ دلوں کو منور کرتا ہے اور مصیبت اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ویران نہ کرو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جس گھر میں نماز نہیں، قرآن نہیں، وہ ویران گھر ہے، وہ آباد گھر نہیں ہے، اور وہ قبرستان کی مانند ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح مانے کلام پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ ذیشان کتاب ہے جو کامل و اکمل ہے، اور کئی موضوعات اس کے اندر شامل ہے، اور یہ وہ ذیشان کتاب ہے اور وحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بڑے بڑے فصیح و بلیغ اور شعراء فصاحت و بلاغت کا سکہ منوانے والے بڑے بڑے لوگوں کو، عرب کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا ہے کہ تم اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی آیت لے کے آ دکھو۔ اگر تم کہتے ہو یہ قرآن نعوذ باللہ من ذالک قصہ ہے، کہانی ہے یا بناوٹ ہے، تو کوئی ایک صورت لے کے دکھاؤ۔ جب وہ عاجز آ گئے تو ماننا پڑا کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے جو برحق ہے، اور جس نبی آخر الزماں پہ نازل ہوا کہ وہ بھی آخر النبی اور خاتم النبیین حق اور سچ ہے۔
اور مومنین کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ وبالآخرۃ ہم یوقنون پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ہاں مرنے کے ایک جینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ ایک زندگی دے گا اس کے بعد مرنا لازمی ہے، پھر حساب و کتاب بھی ہونا لازمی ہے، پھر پتہ لگے گا کہ ایمان والا کون تھا۔ یارو، ایمان اعمال کا نام نہیں ہے، ایمان صدقات و خیرات کرنے کا نام نہیں ہے، ایمان بڑے بڑے نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، ایمان بڑے بڑے درس دینے کا نام نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ سچی اور پکی محبت کا نام ایمان ہے۔ اور یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یار غار مصطفیٰ، رونق بازار مصطفیٰ، زینت مرکز تجلیات انوار مصطفیٰ، ان تمام صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لو کہ قرآن کے اوپر یقین اور اللہ کے محبوب کے اوپر یقین اور آخر الزمان نبی ماننا یہ ایمان کی شک ہے اور ایمان کی شرط ہے۔ اور یہ کاملین کا راستہ اپنانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مکمل متقین کے اوصاف بیان فرمائے کہ متقین کون لوگ ہیں، ایمان والے کون لوگ ہیں۔ تو مزید مومنین اور متقین اور مرشد کی ضرورت کے بارے میں کہ مرشد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور مرشد کے مشائخ نظام کے لیے جو آپ کا شیخ ہونا چاہیے، پیر ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا کیا چیز لازمی ہے اور مومن کا مقام کیا ہے، تو اس کے لیے ایک مختصر سا کتابچہ جس کا موضوع ہے کہ ضرورت مرشد اور مزارات پہ حاضری کا جواز، اس کے اندر آپ دیکھ لیں گے۔ اور چند دن پہلے میں نے اس موضوع پہ سیر حاصل بحث کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے Likey. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ سبھر دو۔ Likey. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے کرم کے بادل، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر، ابو لہب جیسے سخت کافر، خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے کرم کے بادل، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، گلوں کے چہرے نکھرے نکھرے، گلوں کے چہرے نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے کرم کے بادل، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، کرم کے بادل، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بری ہے۔ زمان پر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، یہ نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، یہ نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، کرم کے بادل، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بری ہے۔